السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ جاری تھا، اور قیامت سے پہلے آخری بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس کے بعد قیامت کا ظہور ہوگا. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے، جس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا. دجال، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو زمین والوں کے لیے ظاہر ہوگا. اور دجال ایسا فتنہ ہے جس کے متعلق ہر نبی نے اپنی قوم اور امت کو خبردار کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا بھی گیا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خواب میں دکھایا گیا، وہاں شب معراج پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، اس رات مجھے جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ کی زیارت کروائی گئی، آخر میں فرمایا والدجال، اور دجال بھی میں نے دیکھا، فی آیات اراہن اللہ ایاہ، اور یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائیں. فلا تکن فی مریۃ من لقائی، اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں تو شک میں مبتلا نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، وہاں اس کی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت ہے، صحیح بخاری میں 3441، صحیح مسلم 7551. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ شاب، دجال ایک نوجوان ہوگا، قطط جفال الشعر، گھنے بالوں کے ساتھ ساتھ گنگریالے بالوں کے ساتھ ساتھ سخت بال ہوں گے اس کے. عینہ طافیہ، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی. کأنی اشبہہ بعبد العزى بن قطن، اور عبد العزى بن قطن اس کے وہ مشابہ ہوگا.
سلسلہ صحیحہ کی روایت 2937 کے یہ الفاظ، جس میں چند نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ نوجوان بھی ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور گھنے بال ہوں گے اور اس کی آنکھ ایک ابری ہوئی ہوگی اور عبد العزہ بن قطن سے مشابہ ہوگا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان کی ہے، بین انا نائم اطوف بالکعبہ، میں سویا ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا، فاذا رجل احمر جسیم، ایک ایسے آدمی کو جس کا رنگ سرخ ہے، جسیم اور وہ موٹا تازہ ہے، جعد الرأس اور اس کے گھنگریالے بال ہیں، اعور عینہ الیمنی، اور اس کی دائیں آنکھ بے نور ہوگی، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی آنکھ انگور کے ابرے ہوئے دانے کی طرح ہوگی۔ قلت من ھذا، میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ قالوا ھذا الدجال، یہ دجال ہے، واقرب الناس به شبہا ابن قطن، اور یہ ابن قطن کے مشابہ ہے، جو خزاعہ کے قبیلے کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت 2934 میں چھٹی نشانی دجال کی ہے، اس کی آنکھ کے پپوٹے ناخن جیسے سخت ہوں گے، علیہا ظفرۃ غلیظہ، ان الدجال ممسوح العین، اس کی آنکھ ایک مٹی ہوئی ہوگی، بے نور ہوگی، اور دوسری بھی اس طرح ابری ہوئی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ ساتویں نشانی مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را، جس کو ہر مومن پڑھے گا، یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، ہر وہ شخص یہ کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے۔ نویں نشانی دجال کا قد چھوٹا ہوگا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو سنن نبی داود میں ہے 4322، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مسیح الدجال رجل قصیر، یہ چھوٹے قد والا، افحج جعدا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اعور مطموس العین، یہ کانا ہوگا اور اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ 10ویں نشانی اس کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2808، وَإِنَّ رَأْسَهُ مِن بَعْدِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، إِنَّ مِن بَعْدِكُمُ الْكَذَّابَ الْمُضِلُّ، تمہارے بعد ایک جھوٹا اور گمراہ شخص آئے گا اور اس کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا۔ 11ویں نشانی اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7532، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا یولد لہ، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں جہاں یہ صفات بیان کی ہیں، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان نشانیوں کی روشنی میں خوف بھی رہتا کہ کہیں دجال کا ظہور نہ ہو جائے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2427، ان ابن عمر رأى ابن صائد في سكة من سكك المدینہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن صائد، جس کو ابن صیاد کہا جاتا ہے، اس کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا،
تو عبداللہ ابن عمر نے اسے برا بھلا کہا، وَوَقَعَ فِيهِ، اور اسے ملامت کی، کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے شاید یہی دجال نہ ہو۔ فانتفخ، تو گلی میں کھڑا کھڑا پھولنے لگ گیا، حتی سد الطریق، یہاں تک کہ اس نے راستہ بند کر دیا۔ فضربہ ابن عمر بعصا، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، انہوں نے اس لاٹھی کو حرکت دی، فسکن، تو سکون میں آ گیا۔ حتی عاد فانتفخ، پھر دوبارہ وہ پھولنے لگ گیا، حتی سد الطریق، پھر راستہ بند کر دیا۔ فضربہ ابن عمر بعصا معه حتی کسرها علیہ، پھر مارنا شروع کیا عبداللہ ابن عمر نے، یہاں تک کہ اپنی لاٹھی کو توڑ دیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، ما شأنک و شأنہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا نہیں تھا؟ انما یخرج الدجال من غضبۃ یغضبها، دجال اپنے پورے غیظ و غضب سے نمودار ہوگا۔ تو ابن سیاد کے بارے میں جو مختلف روایات آتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن سیاد ایک کاہن آدمی تھا، یا وہ دجال تھا لیکن دجال اکبر نہیں تھا جو قیامت کی نشانی ہے۔ اسی لیے بعض نے ابن سیاد کے بارے میں لکھا کہ حرہ کے مقام پہ یہ گم ہو گیا تھا، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ مارا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اکبر کے بارے میں یہ جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات کا انطباق اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اولاد بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خروج کا علاقہ بھی بیان کیا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2937، انہو خارج خلتا بین الشام والعراق، دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا۔ وعاث شمالا فعاث یمینا وعاث شمالا یا عباد اللہ فاثبتوا، ان علاقوں سے جب نکلے گا تو اپنے دائیں اور بائیں، دائیں جانب شامی علاقوں میں اور بائیں جانب عراق میں تباہی پھیلائے گا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے 2237، الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا، یقال لها خراسان، اور اس کو خراسان کہا جائے گا۔ یتبعه اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، ایسی قومیں اس کی اتباع کریں گی جن کے چہرے چپٹے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دجال خراسان سے نکلے گا۔ دجال خراسان سے نکلے گا۔ خراسان یہ جگہ کہاں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے۔ خراسان سے مراد آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایران کا شمال مشرقی علاقہ، جس میں طوس، مشہد، نیشہ پور آتا ہے، اسی طرح افغانستان کا مغربی علاقہ، ہرات، بلخ، مزار شریف، ترکمانستان، مرو، تاجکستان اور ازبکستان، ترمز، سمرقند اور بخارا کا علاقہ آتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خراسان اسلامی خلافت کا ایک صوبہ تھا جس کا صدر مقام مرو تھا،
جو آج کل ترکمانستان میں واقع ہے۔ مرو کے اندر ہزاروں علماء پیدا ہوئے جنہیں مروزی کہا گیا، اور ترکمانستان میں 1000 سے زیادہ یہودی آج بھی آباد ہیں، اور بخارا جو ازبکستان میں، اس میں بھی یہودیوں کی تعداد موجود ہے۔ ایران میں بھی یہودیوں کی تعداد موجود ہے، اگرچہ بہت سارے وہاں سے ہجرت کر کے اسرائیل جا کے آباد ہو گئے، لیکن اس وقت بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 یہودی وہاں موجود ہیں۔ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دجال اصبہان سے نکلے گا، اصبہان کے علاقے سے نمودار ہوگا تو 70,000 اصبہانی یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یتبع الدجال من یہود اصبہان، دجال کی پیروی کرنے والے یہ اصبہان کے یہود ہوں گے جو 70,000 ہوں گے۔ علیہم الطیالسہ، ان پر طیلسان کی ابائیں ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7392۔ اصبہان یا اصفہان یہ ایران کا مشہور شہر ہے، جو تہران اور مشہد کے بعد تیسرا بڑا شہر ہے۔ تہران سے 340 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور شاید کہ دنیا تو جانتی ہے کہ قالینوں کا یہ مشہور شہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانی ظاہر کی ہے کہ اصبہان کے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے۔ افق بینا کے نام سے ایک میگزین نکلتا ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں ان کی ایک سیٹ بھی موجود ہے، اور زیادہ تر یہودی تہران اور اصفہان میں ہی ہیں، اور ان کا زیادہ تر کاروبار قالینوں اور سونے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 2 نام ذکر کیے ہیں، خراسان اور اصفہان، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خراسان سے دجال ہو کر اصفہان ایران کی طرف جائے گا، اور وہاں سے شام اور عراق کے درمیانی راستوں میں، اگر آج کل کے راستوں کو دیکھا جائے تو موصل یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، ارعر کے راستے میں یہ مغربی سمت اختیار کرتے ہوئے مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ لیکن اگرچہ مدینہ میں داخل تو نہیں ہو سکے گا، مدینے کے باہر ریگستان میں یہ پڑاؤ ڈالے گا، جس کا تذکرہ بھی ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے، اور وہاں سے فلسطین کی جانب یہ دوڑے گا، یہاں تک کہ تل ابیب جو آج کل اسرائیل میں مقام ہے، باب اللد، لد کے دروازے پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور اس کا خون بھی ان کی برچھی پہ لگا ہوگا۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ پیروی کرنے والے چپٹے چہرے والے ہوں گے۔ قیامت کی 2 نشانیاں، جس میں عجمیوں کے ساتھ لڑائی کرنا اور ترکوں کے ساتھ لڑائی کرنا، ان دونوں میں بھی انہی الفاظ کو استعمال کیا گیا، اور دجال کے پیروکاروں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیے گئے۔ تو یہودی اور عجمی اور ترکی، ان ساری روایتوں کو جمع کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود تو وہ بھی عجمی، اور اسی طرح وہ لوگ بھی عجمی، یعنی وہ عرب سے نہیں ہوں گے، وہ عجمی ہوں گے، اور ان کی یہ صفات ہوں گی۔ آپ نے گویا کہ ان تینوں حدیثوں میں ایک ہی قوم کا تذکرہ کیا ہے جو دجال کی پیروی کریں گے، لیکن ان احادیث کی روشنی میں کسی قوم پہ فٹ کر دینا کس سے مراد آج کل کی ترک قوم ہے، یہ قطعاً غلط ہے، یا اس طرح کسی دوسری قوم پہ، جب تک کہ اللہ حضرت جلال کی طرف سے نشانی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ جو لفظ فرمائے ہے انہو خارج خلت بین الشام والعراق، کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور پھر دائیں اور بائیں تباہی مچاتا جائے گا، پھر پوری دنیا میں یہ چکر لگائے گا۔ لیس من بلد الا سیطأہ الدجال، صحیح بخاری کی روایت ہے 1881، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں سے دجال نہ گزرے گا، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ، اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں دجال کا جب تذکرہ کیا، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4321، تو ہم نے سوال کیا وما لبسه فی الارض، دجال کتنی دیر تک زمین میں رہے گا؟ قال 40 یوما، 40 دن تک رہے گا۔ یوم کسنہ، اس کا ایک دن سال جتنا ہوگا، ویوم کشہر، اور ایک دن مہینے جتنا، ویوم کجمعہ، اور ایک دن ایک ہفتے کا، وسائر ایامہ کایامکم، اور باقی دن تمہارے دنوں جیسے ہوں گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے ھذا اليوم الذي كسنا اتکفینا فیہ صلاة یوم ولیلہ، جو ایک سال کا دن ہوگا کیا اس میں ہم ایک ہی نماز پڑھ لیں؟ جو ایک دن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں کافی ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اقدروا لہ قدرہ، تم اندازے کے ساتھ نمازیں پڑھو گے، گویا کہ تم اندازہ کر کے صرف 5 نمازیں نہیں، اس وقت کے اعتبار سے تمہیں یہ ساری نمازیں اندازہ لگا کے پڑھنی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے پیروکاروں کا تذکرہ کیا کہ وہ خراسان سے آئیں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے، ساتھ اس کے فتنوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کا پہلا فتنہ یہ ہے کہ اس کی رفتار چلنے کی اتنی ہوگی، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا کہ وہ کتنا تیز زمین پہ چلے گا؟ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، اس طرح وہ زمین پہ چلے گا جیسے بارش ہو اور تیز ہوا ہو تو بارش کو کدھر اور کدھر لے جاتی ہے۔ دوسرا فتنہ، دجال لوگوں کو اپنی دعوت پیش کرے گا، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور دعوت دے گا اور لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، تو بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے برسائیں گے۔ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، زمین بھی وہ اگائے گی اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ انکار کرنے والوں کے مال وہ تباہ کرتا جائے گا اور ماننے والوں کو انعامات سے نوازے گا۔ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ زُرَعًا، جانور اور مویشی آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَمُرَّ بِالْحَيِّ، ایک علاقے کے پاس سے گزرے گا، فَيُكَذِّبُونَهُ، وہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے، فَلَا يَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ، ان کے سارے جانور مر جائیں گے۔ پھر وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے گا، فَيُصَدِّقُونَ، اور وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَن تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ،
اس وقت پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین اناج نکالے، وہ اناج نکالے گی، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظم وأمده خواصرا وأدره ضروعا. اس دن پھر ان کے جانور پہلے سے موٹے ہو جائیں گے اور بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں بھر جائیں گی اور ان کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے لبریز ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ ویران جگہ سے گزرے گا، فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ اپنے خزانے نکالو، نتیجتاً وہ خزانے نکالے گی اللہ کے حکم سے. ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ایک نوجوان کو بلا کر دو ٹکڑے کرے گا، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن دو حصے کر دے گا. ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ پھر اسے زندہ کرے گا اور بلائے گا اور وہ ہنستا مسکراتا سامنے آئے گا اللہ کے حکم سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسی جان بھی اسے مسلط کیا جائے گا جس کو وہ قتل کرے گا اور اس طرح آری کے ساتھ اسے چیر دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ اب بھی نہیں ہو مانتے، یہ دیکھو انظروا الی عبدی اس میرے بندے کی طرف دیکھو، فإنی ابعثہ ابھی میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. ثم یزعم ان له ربا غیری پھر وہ یہ گمان کرے گا کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں. جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ مَنْ رَبُّكَ بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا ربی اللہ وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ میرا رب تو اللہ ہے، تم اللہ کے دشمن ہو. أَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةٍ بِكَ مِنِّي الْيَوْمِ تم دجال ہو، آج سے پہلے اتنا یقین نہیں تھا جتنا آج میں ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ ربوبیت کا بھی دعویٰ کرے گا، انا ربکم کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. ولا ترون ربکم حتی تموتوا لیکن جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی تم اپنے رب کو تو نہیں دیکھ سکتے. اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. فمن ابتلی بنارہ فلیستغذ باللہ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ اس کی جنت اصل میں جہنم اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی. تو جو جہنم کے ساتھ آزمایا گیا اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کو پڑھنا چاہیے. وہ مردوں کو زندہ کرے گا. ایک دیہاتی کو کہے گا کیا خیال ہے اگر تیرے باپ اور تیری ماں کو میں زندہ کر دوں تو تم گواہی دو گے کہ میں رب ہوں تیرا؟ کہے گا کیوں نہیں. تو دو شیطان جو ہیں اس کے باپ اور ماں کی شکل میں آئیں گے، کہے گا دیکھو یہ تمہارے ماں باپ آ گیا، اب تو تم مانو نا. اور وہ خود آ کے کہیں گے دونوں شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں یا بنی اتبعہ فإنہ ربک بیٹا اس کی بات مانو یہ تمہارا رب ہے. جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 7875. دجال کا فتنہ جب ہوگا تو کمزور ایمان والوں کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ فوراً اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے. اس وجہ سے وہ جن شبہات کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ کچے مسلمان اس کے دجل اور فریب میں آ جائیں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4319. یہاں تک کہ کچھ لوگ اس فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے 7580 لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ لوگ دوڑ جائیں گے دجال سے پہاڑوں کی طرف.
ام شریح کہتی ہیں اللہ کے رسول تو عرب کدھر ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قال هم قلیل، اس دن وہ تھوڑے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوید سنائی، صحیح بخاری کی روایت ہے 2543، بنو تمیم کے لوگ یہ دجال پر بھاری ثابت ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما زلت احب بنی تمیم منذ 3، میں بنی تمیم سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے 3 باتیں سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ بنو تمیم کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت میں دجال پر سب سے سخت گیر ہوں گے تو وہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے صدقات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے ہذہ صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ عائشہ، اور ایک لونڈی کام کرتی تھی سیدہ عائشہ کے پاس بنو تمیم کی، تو آپ نے فرمایا اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل، اسے آزاد کر دو، یہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ دجال کا فتنہ تو پوری دنیا میں پھیلے گا، لیکن مکہ مدینہ میں یہ نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ حدیث کے الفاظ صحیح الجامع کے 7875 إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف، مکہ مدینہ میں نہیں آئے گا، آنا چاہے گا لیکن داخل نہیں ہو سکے گا، ان کے راستوں پر فرشتے تلواریں سونت کے کھڑے ہوں گے۔ حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند مقطع السبخة فترجف المدینہ بأہلها 3 رجفات، وہ مدینہ کے پاس ایک شور والی زمین اور اس بنجر زمین کے پاس رکے گا، اور مدینہ 3 مرتبہ اس میں زلزلہ آئے گا، منافق بھی نکل جائیں گے، منافق عورتیں بھی نکل جائیں گی، اسی طرح ہی جس طرح بھٹی سونے چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، صرف مومن لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس مدینہ طیبہ میں ہوں گے، اور وہ اس دجال سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1782، اللہ ذوالجلال فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے تمام راستوں پر، اس وقت مدینے کے 7 راستے ہوں گے اور فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور 2 فرشتے کے راستے پہ کھڑے ہوں گے۔ فیخرج اللہ کل کافر و منافق، اور ہر کافر اور منافق کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ کسی ریگستانی علاقے میں وہ پڑاؤ ڈالے گا، بخاری کی جیسے روایت ہے 1882۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے 1879، کہ دجال کا رعب بھی مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ ادھر دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، ادھر امام مہدی جس کا تذکرہ آپ نے کل سنا، مسلمانوں کا اجتماع اس سے مقابلہ کرنے کے لیے شام میں ہوگا۔ ابو داود کی روایت ہے 4298، ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ الى جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام، جنگ کے دن مسلمانوں کا خیمہ شہر دمشق کے قریب ایک مقام غوطہ میں ہوگا، وہ دمشق جو شام کا بہترین شہر ہوگا، مسلمان وہاں اکٹھے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خلاف یہ جو جنگ ہوگی مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ لا تزال طائفة من امتی
युकातिलून अलल हक़ ज़ाहिरीन अला मन नावाहुम हत्ता युकातिल आखिरुहुमुल मसीह अद-दज्जाल। मेरी उम्मत के कुछ ऐसे लोग जो हमेशा हक पर कायम रहेंगे, जो उनके मुखालिफ होगा उससे लड़ाइयाँ करेंगे, हत्ता कि आखिरी लड़ाई दज्जाल के साथ होगी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के साथ लड़ने वालों के बारे में खुशखबरी सुनाई और फरमाया, इसाबतानि मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। दो ऐसे गिरोह हैं जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद किया है। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक वो गिरोह जो हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेगा। व इसाबतुन तकूनु मअ ईसा इब्न मरियम, और एक गिरोह जो दज्जाल के खिलाफ जंग करेगा, जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। ये रिवायत सुनन अन्नसाई की है 3175। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इधर इसका फितना, उधर मुसलमानों का इज्तिमा, और दज्जाल का फितना ख़त्म होने के करीब कैसे होगा? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2937, फ़बैनमा हुवा कज़ालिक, दज्जाल की आमद के बाद हालात ऐसे ही होंगे। इज़ बअसल्लाहुल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ज़ुल जलाल ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। फ़यंज़िलु इंदल मनारतिल बैदा, वो सफ़ेद मीनार के पास से ज़ाहिर होंगे। शर्क़ी मशरक़ी मीनार, किनारे पे जो मीनार सफ़ेद होगा, दिमश्क के इलाके में बैन महरूदतैनी, और ज़ाफ़रानी लिबास उन्होंने दो चादरें पहनी होंगी। वादिअन कफ़ैहि अला अजनिहति मलकैन, और अपने दोनों हाथ उन्होंने फरिश्तों के परों पे रखे होंगे। इज़ा तक़्तअ रअसहु क़तर, हालांकि उनका सर खुश्क होगा, लेकिन जब वो सर झुकाएंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे। व इज़ा रफ़अहु तहद्दर मिन्हु जुमानुन कल्लुअलु, और जब अपना सर उठाएंगे तो चमकते मोतियों की तरह बूंदें गिरेंगी। फला यहिल्लु लिकाफिरिन यजिदु रीह नफ्सिहि इल्ला मात, जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सांस लेंगे तो किसी काफिर के लिए मरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। व नफ़सुहु यंतही हैसु यंतही तरफु, और उनकी सांस वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचेगी। फ़यत्लुबुहु हत्ता युद्रिकहु बिबाबि लुद्दिन फ़यक़्तुलुहु, फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और बाब लुद जगह पे उसके दरवाजे पे जाके उसे कत्ल करेंगे। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, व इमामुहुम रजुलुन सालिह, सहीहुल जामी की रिवायत है 7875। मुसलमानों का इमाम हुक्मरान एक नेक आदमी होगा। फ़बैनमा इमामुहुम क़द तक़द्दम युसल्ली बिहिमुस सुब्ह, सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम महदी आगे बढ़ेंगे। इज़ नज़ल अलैहिम ईसा इब्न मरियम अस्सुब्ह, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। फ़रजअ ज़ालिकल इमाम यनक़ुस यमशी अल-क़हक़रा, तो इमाम महदी पीछे हटेंगे अपने पिछले कदमों, लियतक़द्दम ईसा, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। फ़यज़अ ईसा यदहु बैन कतिफ़ैहि, और ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को उसके कंधों के दरमियान रखेंगे। सुम्मा यक़ूलु लहू, फिर महदी से कहेंगे, तक़द्दम फ़सल्ली फ़इन्नहा लक उक़ीमत, तुम आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ, ये इक़ामत आपके लिए कही गई है। फ़युसल्ली बिहिम इमामुहुम, मुसलमानों का इमाम महदी फिर नमाज पढ़ाएगा। फ़इज़ा इंसरफ़ क़ाल ईसा, जब सलाम फेरेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इफ्तहुल बाब, दरवाज़ा खोल दो। फ़यफ्तहून व वराअहु दज्जाल मअहु 70,000 यहूदी,
کلہم ذو سیف، تو کیا دیکھیں گے کہ دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ تلواریں لے کے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالِ، جو ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، اس طرح وہ گھلنے لگ جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے یوں ہی فَلَوْ تَرَكَهُ، اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا تو گھلتا گھلتا ہی حتی یہلک مر جاتا۔ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا، اور دوڑ لگا دے گا۔ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدْ الشَّرْقِي، مشرقی دروازے، لد کے مشرقی دروازے پہ ہی سیدنا عیسیٰ اسے ماریں گے۔ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ، اور یہودیوں کو شکست ہوگی۔ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِّمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَوَاقَى بِهِ یہودی، کوئی چیز اس وقت یہودیوں کو نہیں بچا پائے گی۔ إِلَّا أَنْتَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْء لَا حَجَرْ وَلَا شَجَرْ وَلَا حَائِطْ وَلَا دَابَّةٌ إِلَّا الْغَرْقَدَةُ، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی دیوار، کوئی جانور ایسا نہیں ہوگا جو بول کے نہیں کہے گا یا مسلم تعال وراء الیہودی فاقتلہ، آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا اسے مارو۔ غرقت کا درخت یہ نہیں بولے گا، ہر چیز بول کے کہے گی کہ یہودی ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے 2897، فَإِذَا جَاءُ الشَّامِ، جب وہ شام آئیں گے، خرج الدجال، دجال نکل چکا ہوگا، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، لڑائی کے لیے تیاری اور صفیں سیدھی کی جا رہی ہوں گی۔ وَيُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کھڑی ہونے لگے گی، فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، تو عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ، تو وہ اس طرح پگھلنے لگ جائے گا، گھلنے لگ جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ بِحَرْبَتِهِ، سیدنا عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کریں گے اور دجال کا خون سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے برچھی پر لگا نظر آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ فَأَمَّهُمْ، کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور لوگوں کی امامت کروائیں گے۔ تو امہم، اور ادھر دوسری روایات میں ہے کہ مہدی امامت کروائیں گے۔ ان دونوں روایتوں کو جمع کریں تو امہم ارادہ کریں گے نماز پڑھنے کا، اور بعض نے اس کے ظاہری الفاظ سے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں گے جب امام مہدی کہیں گے، لیکن راجح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامت امام مہدی کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ دجال یہ آخری 10 نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے اس کا ظہور، وہاں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ یہ جامع اموی جو کہ سفید پتھروں سے اس کا مینار تیار ہوا، 741 میں عیسائیوں کے مال سے ہی یہ مینارہ تیار کیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس کو شہید کیا تھا، اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ دجال کا فتنہ ختم ہوگا، اور اس کے فتنے سے بچاؤ کے لیے مغیرہ بن شعبہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سنو، تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ تجھے نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح جو توکل و اعتماد کرے گا اس کو نقصان نہیں دے گا۔ جو سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے دجال اسے نقصان نہیں دے گا، اور اسی لیے ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جن کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور دین کی تبلیغ کے لیے سفر میں رہیں گے، کیونکہ یہودی آپ کی مخالفت شدت سے کرتے تھے، آپ پر آپ کی والدہ محترمہ پر طرح طرح کے الزام لگایا کرتے تھے، اور ایک رائے کے مطابق مسیح اس لیے بھی کہا جائے گا کہ وہ ممسوح القدمین ہے، اور کہا جاتا بھی تھا کہ یہ مسیح ہے۔ ممسوح القدمین سے مراد کہ آپ کے قدم ہموار اور برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاؤں کی شیپ بنائی ہے عام انسان کی، اس طرح کا ان کے پاؤں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طریقے سے ان کی ولادت دنیا میں ظاہر کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کا القاء کیا اور انہیں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات بھی بیان کی ہیں۔ فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی اور نبی نہیں ہے، جب وہ نازل ہوں گے، سنن ابی داود کی روایت ہے 4324، فَعْرِفُوا تو تم پہچان لینا، رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سفید اور سرخ ہی کے درمیان ان کا رنگ ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، بین ممصرتین، زرد رنگ کے دو لباس پہنے ہوں گے، اور ان کے سر سے پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے، وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، حالانکہ پانی تو نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان کا دوبارہ سے نازل ہونا، ظہور ہونا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1635۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو سفید مینار پہ نزول فرمائیں گے، اس مشرقی مینارے پہ جو دمشق میں ہوگا، جامع اموی کے نام سے علماء نے لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات امت کو یہ کہی کہ من ادرک عیسیٰ منکم فلیقرئ منی السلام، اگر کسی کی ملاقات ہو جائے تو میرا انہیں سلام پہنچانا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا، اور ان کا یہ مبارک جو عہد ہے اس کے متعلق بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حکماً مقسطاً، عدل و انصاف کرنے والے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے جس کو غیر مسلم حلال سمجھتے ہیں۔ چوتھی بات وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ وصول کریں گے، وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اتنا مال و دولت ہوگا اس وقت کہ کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ چھٹی بات حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس قدر سکون کے ایام ہوں گے کہ ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے افضل ہوگا۔ ساتویں بات وَيُرْجِعُ السَّلَامَ، سلامتی کے وہ دن واپس آ جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آٹھویں بات وَيَتَّخِذُ السُّيُوفَ، اور مناجل، وَتَذْهَبُ حُمَةٌ كُلُّ ذَاتِ حُمَةٍ، یہ تلواروں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، بلکہ تنزل السماء رزقها، آسمان رزق اتارے گا، وتخرج الارض برکتها، زمین اپنی ساری برکتیں نکال دے گی۔ اور 11ویں بات یلعب الصبی بالثعبان فلا یضر، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن بچوں کو نقصان نہیں دے گا۔ 12ویں بات یراعی الغنم الذئب، بکریوں کا چرواہا بھیڑیا ہوگا، فلا یضرها، نقصان نہیں دے گا۔ وَيُرَاعِي الْأَسَدُ الْبَقَرَ، اور گائے چرانے کے لیے شیر ہوگا جو اسے نقصان نہیں دے گا۔ اور 14ویں بات وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، دنیا سے
بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 408۔ اور 15ویں بات، فَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلْ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، سوائے اسلام کی تمام ملتوں کو اللہ ہلاک کر دیں گے۔ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین میں صرف امانت رہ جائے گی، یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بھیڑوں کے ساتھ، اور بچے سانپوں کے ساتھ ہوں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یمکث 40 سنہ، 40 سال وہ رہیں گے، ثم یتوفی، پھر وہ فوت ہوں گے، ویصلی علیہ المسلمون، مسند احمد کی روایت ہے کہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے فیحج منہا او یعتمر، وہ حج اور عمرہ بھی کریں گے، او یجمعہما، یا حج عمرہ اکٹھا کریں گے۔ وہ آسمان سے کہیں گے تو آسمان جو ہے وہ اللہ ذو الجلال سے دعا کریں گے تو آسمان بارش برسائے گا، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا وہ نباتات اگائے گی۔ اگر کوئی سفید پتھر پہ کوئی دانہ ڈال دے گا تو اللہ وہاں بھی اس کا اناج اگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت کے درجات کی خوشخبریاں سنائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو 40 سال زمین پہ رہیں گے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ 40 سال سے مراد یہ ہے کہ 33 سال تو زندہ رہے، پھر انہیں اٹھا لیا گیا، باقی وہ 7 سال دوبارہ جب نازل ہوں گے تو زمین پر رہیں گے۔ اور بعض نے حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے 40 سال کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو گواہی دی ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور پیغمبر کیوں نہیں کوئی نازل ہوگا، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ ان یہودیوں کو آشکارا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، اور جس کو علامتیں آج عیسائی کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ذکر کیا جاتا ہے اس اللہ کے پیغمبر پر انجیل جو نازل ہوئی تھی اس میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ اس امت میں سے مجھے بھی کر دے، تو اللہ نے اس امت میں سے کر دیا، اس لیے ان کو دوبارہ اللہ اتاریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ اتاریں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا تو مٹی سے کیا ہے، تو جو مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے اسے آخر مٹی میں ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اتاریں گے کہ عیسائی جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، صلیب کو توڑنے کے لیے، خنزیر کو قتل کرنے کے لیے بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی دجال سے فارغ ہوں گے اور خوشیاں ابھی شروع ہوئی ہوں گی تو اللہ عز و جلال کی طرف سے حکم آئے گا کہ میں ایک ایسی قوم کو لانا چاہتا ہوں، اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ انی قد اخرجت عبادا لی لا يدان لأحد بقتالہم، میں ایسی قوم لانے لگا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے فحرز عبادی الی الطور، تو میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7560۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی روشنی میں فوراً ان لوگوں کو لے کے طور کی طرف، طور پہاڑ کی طرف لے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج جو تیسری نشانی ہے بڑی، اس کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج یہ ذوالقرنین نے ان کو بند کیا تھا، یہ 539 قبل میلادی جب یہ فساد مچاتے تھے تو ان کو ایک دیوار بنا کے بند کر دیا تاکہ لوگ اس کی برائی سے بچ سکیں۔ یاجوج اور ماجوج جن کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے
کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یافس بن نوح کی اولاد کے 2 قبیلوں کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کو بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یاجوج ماجوج یہ کس قدر خطرناک قوم ہوگی اور کس قدر خطرناک یہ لوگ ہوں گے، اللہ ذوالجلال کے حکم سے جب انہیں نکالا جائے گا اور جب یہ نکلیں گے تو جہاں جہاں جائیں گے فساد برپا کرتے جائیں گے، بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کا یہ نقصان نہیں کریں گے۔ مسلمان قلعے میں اس وقت بند ہوں گے، اپنے آپ کو محفوظ کیے بیٹھے ہوں گے، اور یاجوج ماجوج کی قوم یہ جب نکلے گی تو اگر ان کے سامنے پانی آئے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے 7560 کہ بحیرہ طبریہ، ایک بہت بڑا دریا ہوگا اور پینا شروع کر دیں گے، اور من کل حدب ینسلون، یہ جب نکلیں گے تو دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور پینا شروع کر دیں گے۔ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاء، اور آخری جو آنے والے ہوں گے وہ کہیں گے یہاں پانی ہوتا تھا لیکن پانی ختم ہو چکا ہوگا۔ نتیجتاً جو بھی چیز ہے یہ ہلاک کرتے جائیں گے، نقصان کرتے جائیں گے، آخر کہیں گے کہ اب زمین سے تو ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں، پھر آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے جن کو خون لگ کے آئے گا اور کہیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا، والعیاذ باللہ۔ پھر اللہ عز و جلال ایک فیصلہ فرمائیں گے، اللہ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے، اچانک سے ان پر موت آ جائے گی، اور موت آنے کے بعد یہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے جیسے کیڑے مکوڑے بکھرے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں اور یہ قوم ساری کی ساری مر چکی ہوگی۔ پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ عز و جلال ایسے جانور بھیجیں گے جو ان کے لاشوں کو اٹھا کے کسی دور پھینک دیں گے، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4079۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی بدبو سے بھی اور ان کی اس مصیبت سے بھی اللہ عز و جلال سیدنا عیسیٰ اور اس کے ساتھ چلنے والوں کو بچانے کے لیے بارش نازل فرمائیں گے۔ لا یکن منہ بیت مدر ولا غبر، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں یہ بارش نہیں پہنچے گی۔ فیغسل الارض حتی یترکها کالزلف، اللہ بالکل پاک صاف کر دیں گے اس زمین کو، اور اس مصیبت سے اللہ عز و جلال مسلمانوں کو اور سیدنا عیسیٰ کو آزاد فرمائیں گے۔ ابھی یہ سلسلہ خوشیوں کا شروع ہوگا اور ساری چیزیں جن کا تذکرہ آپ نے سنا وہ ہو رہی ہوں گی، تو اللہ عز و جلال ایک ہوا بھیجیں گے، فَتَأْخُذْهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور آخر یہ ہوا ان کے بغلوں کو چیرتی جائے گی اور مومن لوگوں کی روح کو قبض کیا جائے گا، ہر مسلمان فوت ہو جائے گا، صرف بد لوگ باقی رہ جائیں گے جو یتحارجون فیہا تحارج الحمر، وہ گدوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پھر گتھم گتھا ہوں گے، اور ایسے بد لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7560۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لَيَحُجَّنَّ هَذَا الْبَيْتِ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یاجوج و ماجوج کے بعد بھی لوگ عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2430۔ اس روایت سے ایک فائدہ جو امت کو لینا چاہیے، جو آج غلط بیانی کر کے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے کہ بیت اللہ بند کر دیا گیا ہے، نہیں، یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج ہوگا اور عمرہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 3 جگہ وہاں زمینیں دھنس جائیں گی، جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ مغرب میں خسف ہوگا، زمین دھنس جائے گی،
مشرق میں زمین دھنس جائے گی اور جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خسف کئی مقامات پر تو پایا گیا ہے اور آج سننے کو ملتا ہے کہ وہاں زمین بیٹھ گئی، لیکن 3 مقامات جن کا حدیث میں تذکرہ ہے وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ وہ اس قدر بڑا خسف ہوگا، بڑا دنسنا ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اللہ عز و جلال کے حکم سے اگلی نشانی دخان، دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ اللہ کے حکم سے دھواں ظاہر ہوگا جس کے نتیجے میں وہ پوری دنیا کو ڈھانپ لے گا۔ اگرچہ دھواں تو پہلے بھی ظاہر ہوتا ہے لیکن یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ عز و جلال کے حکم سے ایک جانور زمین سے نکلے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 158 ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ 3 چیزیں جب نکل آئیں گی تو کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ طلوع الشمس من مغربها، جب مغرب سے سورج نکل آئے، جب دجال نکل آئے، ودابت الارض، اور زمین سے ایک چوپایا نکل آئے۔ یہ جانور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 322 تخرج الدابۃ فتسم الناس علی خراطیمہم۔ یہ جانور تو ہوگا، اس کے مختلف کیفیات بعض اسرائیلی روایات اور ضعیف حدیثوں میں موجود ہیں، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ لوگوں کے ناک پہ نشانی لگاتا جائے گا، اور لوگ جب کوئی اونٹ خریدے گا تو ساتھ یہ کہے گا کہ یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدا، تو کہے گا فلاں جس کے ناک پہ نشانی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ عز و جلال کی ایک نشانی ہوگی۔ اس کے بعد پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2941 ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها۔ بہت بڑی نشانی جس کے بعد فوراً قیامت آنے والی ہے، مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ وخروج الدابة على الناس ضحا، صبح سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو چاشت کے وقت یہ جانور نکل آئے گا۔ وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا، جو بھی ان دونوں میں سے پہلے نشانی ہوگی دوسری فوراً ظاہر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورج دنیا میں آج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر دوبارہ طلوع نہیں ہوتا۔ ہر روز سورج غروب ہونے کے بعد اللہ عز و جلال کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال پھر اس دن فرمائیں گے کہ آج تم جہاں غروب ہوئے ہو وہاں سے نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن نبی داود میں بھی موجود ہے 3199۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشانی کے بعد جو آخری نشانی بنتی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا، نار تسوق الناس الی محشرہم، یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی، اور یہ یمن کے قعر سے نکلے گی، عدن سے یہ آگ نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستخرج نار من حضرموت، حضرموت یہ یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے آگ نکلے گی، او من نحو بحر حضرموت، یہ حضرموت کے سمندر کی طرف سے، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، تحشر الناس، لوگوں کو یہ اکٹھا کرے گی۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، اگر آگ یہ آئے تو کیا کریں ہم؟ قال علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑنا۔ جامع ترمذی 2217۔ آگ لوگوں کو کیسے اکٹھا کرے گی؟ لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ یحشر الناس علی 3 طرائق، راغبین راہبین، کچھ رغبت کرنے والے اور کچھ ڈرنے والے۔ 2 لوگ اونٹ پہ ہوں گے، کسی اونٹ پہ 3 لوگ ہوں گے، کسی اونٹ پہ 4 لوگ ہوں گے،
اور 10 لوگ ایک اونٹ پہ ہوں گے اور باقیوں کو آگ اکٹھا کرے گی. جہاں وہ تھک جائیں گے آگ بھی تھم جائے گی، جہاں وہ رات سونا چاہیں گے آگ بھی وہاں تھم جائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے 6522. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ لوگوں کی 3 شکلیں یہ بھی ہوں گی، کچھ پیدل چلنے والے، کچھ سواری کرنے والے، اور کچھ کو فرشتے ان کے منہ کے بل چلا رہے ہوں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، لوگ اپنے چہروں پہ کیسے چلیں گے؟ فرمایا إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَن يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، جس مالک نے، جس خالق نے اپنی مخلوق کو پاؤں پہ چلایا ہے، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ چہروں کے بل بھی چلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 نشانیاں جو قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں آنے والی ہیں ان کا تذکرہ کیا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ایمان کی حالت میں ہمیں رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی اپنے پاس بلائے، اور ہر وہ عمل جو قیامت کی نشانی بننے والا ہے اس کے پارٹ بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو آج چونکہ ہماری یہ آخری کلاس تھی اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے متعلق، تو ہم نے 70 ایسی نشانیاں پڑھی جن کو علامات الصغریٰ کہتے ہیں، جو پہلے واقع ہو چکی یا تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اور 20 ایسی نشانیاں پڑھی جن کا بھی ظہور نہیں ہو سکا، اور 10 ایسی نشانیاں پڑھی جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ امام مہدی کا قصہ اور ان کے ظہور کا واقعہ بھی اس سے الگ ہم نے اس پر بھی گفتگو کی. ہمارے اس کورس کے متعلق 4 باتیں. سب سے پہلی بات، اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اس کورس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور شریک ہونے والوں کو صحیح علم آگے پہنچانے اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، امت اسلامیہ کے اندر 101 فتنہ اس وقت موجود ہے. فتنوں پر نظر رکھنا اور اس کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح معلومات لینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تاکہ ان فتنوں سے بچ سکے اور ان فتنوں کو دور کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکے. اور تیسری بات، بلا شبہ یہ 10 دن میں 100 یا 101 نشانیاں بیان جو کی گئی ہیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کی گئی ہیں، جبکہ ہر نشانی تفصیلات کی محتاج تھی، اور ہم نے اختصار کرتے ہوئے اور اسی طرح وقت کا خیال کرتے ہوئے اس کو مختصر ہی بیان کیا ہے تاکہ زیادہ نشانیوں کو ہم جان سکیں اور اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں. چوتھی بات، کچھ سوالات جو اس کورس میں شریک ہونے والوں کی طرف سے ہیں. بلا شبہ یہ سوالات اس بات کی دلیل ہیں کہ شریک ہونے والوں نے سنا اور سمجھا، اور جس بات میں اشکال ہوا اس اشکال کے بارے میں انہوں نے سوال کر دیا. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی کا سوال جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہو کہ اس نے اس بات کو سنا ہے اور کوئی اشکال ہے تو اس کو دور کرنے کا اسے موقع بھی ملا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کانا دجال پہلے آئے گا یا امام مہدی پہلے آئیں گے؟ امام مہدی پہلے آئیں گے، جیسا کہ آپ تفصیلات سن چکے ہیں. دوسرا سوال، کتاب کا نام بتا دیں جس میں نبوت کے دعوے داروں کی تفصیل موجود ہے. ابو القاسم رفیق دلاوری، جنہوں نے جھوٹے انبیاء کے قصے نقل کیے ہیں. جو علم حاصل کیا ہے اس ہر عمل کرنے کے بعد وہ بھول جائے یا گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے، اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، دعا کرے، اللہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیں گے. قیامت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں
اس دن بڑے بڑے امور قائم ہوں گے، اس لیے اس کو قیامت کہا گیا ہے، یا اس لیے بھی قیامت کو قیامت کہتے ہیں لقیام الناس لرب العالمین، اس دن اللہ رب العزت کے سامنے لوگ قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے۔ پانچواں سوال یہ ہے، کہا جاتا ہے بڑی نشانیاں قرب قیامت ہوں گی، نشانیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ آج کی 3 نشانیاں، بعثت رسول، شق قمر، نبوت کے دعوے دار، ہم ان کو بڑی نشانیاں کہیں گے، یہ چھوٹی نہیں، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، جیسے کہ تفصیلات سے اس کا جواب تو آ چکا ہوگا۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، سیدہ فاطمہ کا جو قول بیان کیا گیا ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا یعودن لیالیا، اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے دوسری جلد میں اور 134 نمبر صفحے پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سا اور مد نے برکت کی دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا آج کل ہمیں مقیاس کا وہ معیار اختیار کر لینا چاہیے کلو گرام کی بجائے؟ نہیں، آج بھی عربوں میں بہت ساری چیزیں یہ رائج ہیں اور مسلمانوں کے ہاں باقاعدہ اس کا اہتمام ہے، لیکن چونکہ عام اس کا استعمال نہیں کیا جاتا اور اس کا استعمال آہستہ آہستہ مٹ گیا ہے اور مٹنے کے قریب ہے، اس اعتبار سے کہ لوگوں نے اس کو ترک کر دیا، لیکن اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اس وقت یہ پورے ملک میں رائج ہو سکتا ہے جب اس کو حکومتی سطح پہ یہ بات سمجھی جائے اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے، علامات قیامت میں سے خوارج کے ظہور کی بات ہوئی اور اس میں قتل کرنے والوں کو روز قیامت اجر ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر جو لوگ بہت عبادت گزار ہوں گے تو کیا ان کا قتل امت میں فساد کا باعث نہیں بنے گا؟ اللہ کے رسول نے جہاں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ قانون سمجھنا چاہیے، ان کے قتل کا مجاز کون ہوگا؟ کیا حکومت وقت؟ اور اگر حکومت وقت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر عوام کسی کلمہ گو کو خوارج سمجھ کر کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا لیکن پھر بھی قتال نہیں کیا، حالانکہ ان کو تو کنفرم تھا کہ یہ منافق ہے۔ اس کا جواب آج کل کے پرفتن دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو بھی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے روکے، طاقت نہیں اتنی بھی تو پھر دل سے برا جانے۔ اب یہ تینوں کام ایک بندے کے نہیں ہیں۔ ہاتھ سے روکے یہ حکومت کا کام ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ زبان سے روکے یہ علماء کا کام ہے، دل سے برا جانے یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ اگر حکومت اس نے قانون کو نافذ کرنا ہے، وہ کہے میں بیان کرتی ہوں، حکومت کے لوگ بیان کریں تو گویا کہ انہوں نے اپنا دائرہ چھوڑا اور ایک ایسے دائرے میں داخل ہوئے وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کر پائیں گے، الا کہ ایسا حکمران جو دین کو پڑھا ہوا ہے اور دین کے ان مسائل کو سمجھتا ہے تو پھر وہ علماء کی صف میں ہوگا۔ اسی طرح دنیا جہان کا پڑھا لکھا انسان اگر قانون کو ہاتھ میں لے لے تو اس نے اپنے دائرے کو چھوڑا اور فساد کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح اگر عام لوگ جو ہیں وہ فتوی بازی شروع کر دیں تو انہوں نے اپنا دائرہ چھوڑا اور علماء کے دائرے میں آ گئے تو ہمیشہ وہ گمراہی کی بات کریں گے۔ تو ہر ایک کے دائرے کا تعین شریعت نے کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح معلومات جو قرآن و سنت کی صرف علماء دے سکتے ہیں، اور قانون جن کے ہاتھ میں ہے، امر جن کے ہاتھ میں ہے اور جن کے ہاتھ میں ملکوں کی زمام ہے، ان کا کام ہے قانون نافذ کرنا۔ کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں فلاں خارجی مجھے نظر آ رہا ہے تو میں اس کو قتل کر دوں، اور یہ دلائل شرعی جو دلائل ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق فٹ کرنا یہ ایک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کسی کو خارجی کہتے وقت
کسی شخص کو لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی منمانی سے کسی کو خارجی کہہ کے اور فوراً جو ہے اسے قتل کرنے کے در پہ ہو جائے۔ رہا لوگ خاموش رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض، جب زمین میں کوئی برائی ہو، فکرہها کمن انکرہا، دل سے جو برا جانے گا اس کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے اس برائی کو روک دیا۔ اور بعد میں فرمایا فرضیها کمن عمل بها، اور اگر کوئی برائی سے راضی ہو جائے، کراچی میں برائی ہوئی، پشاور میں بیٹھا کہے بہت اچھا ہوا، گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا برائی کرنے والے کو۔ اگلا سوال یہ ہے، آج وبائی امراض کے بارے میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی وبائی مرض ایک دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ صرف اسی کو لگتی ہے جس پر اللہ کا اذن آ جائے۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ساتھ ہی احادیث میں بچاؤ کے لیے تدابیر بھی بتائی گئی ہیں، جیسا کہ تعاون زدہ علاقے میں نہ تو کوئی داخل ہو اور نہ ہی کوئی باہر جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کل کی وبائی صورتحال میں کیا ہمیں وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو میڈیا پر بتائی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھریلو خادماؤں کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور خواتین اور خادمائیں دونوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو خواتین علم حاصل کرنے کی شوقین ہیں ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی اس نقطے کی وضاحت کر دیں کہ جو بیماریاں آج کل ہیں ان کے لیے حدیث میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میں اپنی بات کو دوبارہ سے دہرانا چاہوں گا، شریعت کس قدر خوبصورت ہے۔ شریعت انسانوں کے عقائد اور یقین کو متزلزل نہیں کرنا چاہتی۔ شریعت کہتی ہے دنیا جہان کی احتیاطی کر لو، موت جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوگی۔ لا یغنی حذر من قدر، تقدیر کو نہیں بدل سکے گی احتیاط۔ اس لیے یقین کرو کہ موت جو لکھی ہے وہ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ احتیاط کرنے اور نہ کرنے سے فرق کیا پڑے گا؟ احتیاط کرنے سے سنت زندہ ہوگی، اور احتیاط کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایسا شخص بھی آیا قافلے میں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، آپ نے اس سے مصافحہ نہیں کیا، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی، احتیاط کی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی آئے تھے سب کی بیعت لی ہے۔ تو یقین یہ کرنا کہ کوئی بیماری کسی کی وجہ سے نہیں لگتی، یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ اور احتیاط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ احتیاط کرنے سے کیا ہوگا؟ سنت زندہ ہوگی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور بہت ساری اور مصیبتوں سے انسان بچ جائے گا۔ لیکن موت پھر بھی وقت پہ آئے گی، لیٹ نہیں ہوگی۔ بے احتیاطی کرنے سے کیا ہوگا؟ سنت کو ترک کریں گے، اور اللہ ذو الجلال کی سنت کو ترک کرنا یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اور یہ ڈٹائی اور ضد پہ آئیں گے، اور ضدی انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور موت پھر بھی پہلے نہیں آئے گی، موت وقت پہ آئے گی، لیکن بہت ساری اور مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی یا لوگوں کو جھیلنی پڑیں گی اس بے احتیاط انسان کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ احتیاط یہ تقدیر کو نہیں بدلتی، لیکن احتیاط کرنا سنت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میڈیا کو چھوڑیے، حکومت جن احتیاطات کی بات کرتی ہے جو صائب اور مناسب احتیاطات ہیں، معقول ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں جن کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کو بہر صورت ماننا ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنی ہے تو 6 فٹ یا 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ جماعت کے لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے، اور ویسے بھی فرض نماز جو ہے وہ انسان پڑھے۔ رہا تراویحوں کے بارے میں تو تراویح گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں بجائے اس کے کہ آپ شریعت کا مذاق اڑائیں اور مسجد میں 6 فٹ پہ کھڑے ہوں جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، تو وہی انسان اپنے گھر میں پڑھ لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن اپنے گھر میں تراویح پڑھی تھی۔ تو جس چیز کو جائز شریعت نے قرار دیا ہے اس کو اختیار کیا جائے، جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے۔ اب عبادات کو توڑ مروڑ دینا اور اپنی منمانی سے ان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ تصرف کر لینا، یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کریں،
تو جو بیمار ہے بلا شبہ وہ مسافہ نہ کرے، اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے صحابہ سے بیعت لی تھی، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ہی آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی واپس گئے ہیں۔ تو اس قدر اچھوت بنا کے، اس قدر بیمار کو مجرم بنا کے پیش کرنا، یہ میڈیا کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ کاش ان لوگوں کے اندر کو دین کی رمق ہو، یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات کرتے، یقین کو مضبوط کرنے کی بات کرتے، اور خوف و ہراس جو معاشرے میں پھیلا رکھا ہے ان لوگوں نے، یہ دور کرنے کی کوشش کرتے۔ لوگ اللہ کے ساتھ جڑتے، ان کا یقین مضبوط ہوتا۔ بلا شبہ جس طرح دوا خانے کھلے ہیں، اس لیے دعا خانے بھی کھلے رکھنا یہ ایک معقول بات ہے۔ تو میڈیا یا حکومت کی طرف سے وہ صائب چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، حکومت کی طرف سے اس کو قبول کرنا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ جو شریعت کے اصولوں سے ٹکرائے، اس پہ تو انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث کے الفاظ آ گئے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دعا کے تجاوز کے سلسلے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان خود ساختہ دعائیں نہ مانگے اور کوشش کرے مسنون دعائیں مانگے، تو کیا میت کے پاس صرف بخشش کی دعائیں ہی پڑھنی چاہیے؟ اور میت کے پاس بخشش کی دعاؤں کے ساتھ اگر دعا خود سے بھی کروائی جائے تو کیا یہ تجاوز میں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ میت کے پاس جو دعا کی جاتی ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ میت کے پاس دعا کی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی بات حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دعا میں اعتداء کیا ہے، تجاوز کیا ہے؟ نمبر 1، الدعاء بما لا يجوز، وہ دعا کرنا جو جائز نہیں ہے۔ تجاوز کی دوسری شکل رفع الصوت به والصياح، چیخ چلا کر دعا کرنا۔ ایک ہے انسان دعا کر رہا ہے تو ویسے رقت طاری ہوگی ہے، ایک ہے کہ چیخ چلا کے دعا کرنا، یہ بھی تجاوز ہے۔ سؤال منازل الانبیاء، انبیاء کے مقام کو مانگنا کہ اللہ مجھے بھی انبیاء کا مقام عطا فرما، یہ تجاوز ہے۔ اب انبیاء تو اللہ کے پاس جا چکے اور ان کے مقام پہ تو کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اس طرح تجاوز یہ ہے کہ سجا بندی کرنا، دعا خود سجا بندی کے ساتھ کرنا اور اس طرح کی قافیے بنا لینا، اس سے بھی یہ بھی دعا میں تجاوز ہے۔ تو میت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے، تو آپ نے یہ دعا پڑھ کے واپس آ گئے ہیں، اور کب؟ جب دیکھا ان کو کپڑا ہٹایا، اللہم ارفع درجۃ بھی، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ میت کے لیے دعا انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ انداز کے سارے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور سب دعا کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک جگہ رومیوں کا ذکر ہے اور ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس رخ رنگ کے ہوں گے، چپٹی ناک ہوگی۔ پھر اس کے بعد عجمی لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، ان کی بھی یہ نشانی ہوئی ہے۔ بلا شبہ اس کا جواب تو آ چکا ہے کہ جو دجال کے ساتھ ہوگی ان کی بھی یہی نشانی ہوگی۔ تو یہ تینوں نشانیاں ایک ہی قسم کے لوگوں کی ہیں، بلا شبہ وہ عجمی ہوں گے اور وہ رومی ہوں گے، اور اسی طرح ترکیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دجال کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے تو اس کی بیعت کر لے تو امام مہدی کی پیروی ہوگی یا سیاہ جھنڈے کی؟ قطعاً سیاہ جھنڈے کی نہیں، اللہ کے رسول کا سفید جھنڈا بھی تھا اور سیاہ جھنڈا بھی تھا، اور اسی طرح صحابہ نے بھی مختلف جھنڈے استعمال کیے ہیں۔ وہاں بیعت جو ہے وہ مہدی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی جو صحیح مسلم کی روایت ہم نے پیش کی تھی 2884، کہ دیکھا کہ ایک آدمی کی بیعت کی جا رہی ہے قریش کی، اور بیت اللہ میں اس کی بیعت لی جا رہی ہے، اور وہ مہدی ہیں جن کی بیعت ہوگی، اور ہوگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ تو وہاں مہدی کی بیعت مراد ہے، نہ کہ سیاہ جھنڈے کی۔ صحیح مسلم کی روایت جو 2884، اس میں قریش کے آدمی سے مراد کون ہے؟ امام مہدی ہے
یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس سے مراد امام مہدی ہیں۔ یہ تھے چند سوالات جو اس کورس میں ہم تک پہنچے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آج کی گفتگو میں بھی کسی قسم کا سوال ہو تو انشاءاللہ ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے صرف آج کے دن تک ان کے سوالات اس میں پہنچائے جائیں، ایڈمن تک پہنچے، اور انشاءاللہ ہم اس کے کوئی وقت مقرر کر کے ان کے جواب بھی پہنچا دیں گے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے جو لوگ اس کورس میں شریک ہوئے، مولا کریم یہ علم کی تڑپ میں اور اللہ تیری اور تیرے رسول کی باتیں سننے کی تڑپ میں شریک ہوئے، اس تڑپ کی بدولت ان کو قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کی مصیبتوں سے آزاد فرما، اور ان کو اپنے محبوب کی رفاقت اور شفاعت اور سفارش نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق